صوب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 روز میں بھارتی حمایت یافتہ 50 خوارج ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع صوب میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے 4 روز میں بھارت کے حمایت یافتہ 50 خوارج ہلاک کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق صوب کے علاقے سمبازہ میں 7 سے 9 اگست کے دوران سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں میں 47 خوارج جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 10 اور 11 اگست کی درمیانی شب پاکستان افغانستان سرحد کے ساتھ واقع سمبازہ کے نواحی علاقوں میں ایک کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران مزید 3 بھارتی سرپرست یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق 4 روزہ انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے خوارج کی مجموعی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز وطن کے دفاع، سرحدوں کی حفاظت اور ملکی امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ، پاکستانی موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی، بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ پھر بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہوا۔ امریکہ کی جانب سے فتنۃ الہندوستان اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الہندوستان کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینے سے بھارت کا اصل چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکا۔ حالیہ امریکی فیصلہ پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر توثیق ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم رکھے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے فتنۃ الہندوستان کو مالی امداد فراہم کی۔ بھارت نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد کو اپنے ملک میں علاج کی سہولیات فراہم کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گودی میڈیا نے فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو جواز فراہم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ 90 روز کے لیے مؤخر، بھاری ٹیرف کا خطرہ ٹل گیا۔ یہ فیصلہ سال کے اختتام پر ہونے والی چھٹیوں کے سیزن سے قبل امریکی ریٹیل مارکیٹ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت اضافی ٹیرف کے نفاذ کو 10 نومبر صبح 12:01 پر مؤخر کیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عبوری معاہدے کو تمام دیگر نکات بدستور برقرار رہیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چینی وزارت تجارت نے بھی گزشتہ روز ایک بیان میں جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام غیر ٹیرف اقدامات کو معطل یا ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گی۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز چین سے امریکی سویابین کی خریداری میں 4 گنا اضافہ کا مطالبہ کیا تھا، تاہم جاری کردہ حکم نامے میں کسی نئی خریداری کا ذکر شامل نہیں تھا۔ عمران خان کی ضمانت درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے سوالات۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے پر اہم سوالات اٹھا دیے۔ سپریم کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو قانونی سوالات پر تیاری کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی مختصر سماعت کی، جس میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی شامل تھے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت درخواستیں خارج کرنے کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ ضمانت کے کیس میں کیس کے مرکزی میرٹس پر کیسے رائے دے سکتی تھی۔ انہوں نے وکلاء سے کہا کہ اس قانونی نقطے پر عدالت کی معاونت کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش و بوندا باندی کی توقع ہے۔ مونسون بارشوں کا 7واں اسپیل 13 اگست سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب بھارتی ڈیم سے پانی کے اخراج اور بارشوں کے سبب دریائے چناب میں مرالہ، خانقی، قادرآباد بیراج پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور نے الرٹ جاری کر دیا۔ ادھر چناب اور ملکہ ندی نالوں میں آئندہ 12 گھنٹوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا بھی امکان ہے۔ ورلڈ گیمز سنوکر 2025 محمد آصف سیمی فائنل میں پہنچ گئے، میڈل سے ایک فتح دور۔ محمد آصف نے سیمی فائنل میں برطانوی پلیئر کیزیک کاسکر کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے 2-0 سے کامیابی حاصل کی۔ محمد آصف نے پہلے فریم میں 51 کی بریک کھیلتے ہوئے 15-79 سے کامیابی حاصل کی اور دوسرا فریم 31-79 سے اپنے نام کیا۔ محمد آصف ورلڈ گیمز 2025 میں میڈل سے ایک فتح دور ہے۔ سیمی فائنل میں فتح